बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 14 मार्च और पाकिस्तान में जुमे की शाम। आज अभी तक की अहम खबरें और मेरा तजिया। आज की पहली खबर, डीजी आईएसपीआर की आखिरकार प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई। जी हाँ, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसका पिछले 3-4 दिन से आवाम इंतज़ार कर रही थी, पूरा पाकिस्तान इंतज़ार कर रहा था, बल्कि पूरी दुनिया इंतज़ार कर रही थी कि डीजी आईएसपीआर आएँ और बैठकर ऑपरेशंस के बारे में, ये जो भी सानिया बलूचिस्तान के अंदर हुआ, क्या खोया क्या पाया, क्या सिक्योरिटी लैप्स हुए, किस तरीके से ऑपरेशन हुआ, कितने लोग शहीद हुए, कितने हमारे फ़ौजी शहीद हुए, कितने दहशतगर्द थे टोटल, कितने भागने में कामयाब हुए, कितनों को हमने हलाक किया, ये तमाम इन्फॉर्मेशन कौम जानना चाहती थी। दहशतगर्द कहाँ से आए, प्लानिंग कैसे हुई, इसके पीछे कौन सा मुल्क था, जो राब्ते कहा जा रहा था वो कैसे थे, कितने थे, और बहुत सारे सवालात लोगों के जहन में थे और लोग कई दिन से इंतज़ार कर रहे थे। लेकिन डीजी आईएसपीआर साहब ने मेरी नज़र में बहुत बड़ी कोताही की कि उन्होंने 3-4 दिन कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, बल्कि प्रेस के साथ किसी किस्म का इंटरेक्शन ही नहीं किया, किसी किस्म का रिकॉर्डेड मैसेज नहीं दिया, किसी किस्म की कोई मुसद्दका इत्तलात जो हैं वो भी मीडिया तक नहीं पहुँचाई। ये अब हम नहीं कह रहे, ये इनके अपने सहाफ़ी कह रहे हैं। आपको थोड़ी देर में नजम सेठी साहब का बयान रखते हैं, उससे पहले नुसरत जावेद साहब भी यही कह चुके हैं कि इन्होंने उनको कोई बात नहीं बताई और पाकिस्तान का मीडिया अंधेरे में था और इन्फॉर्मेशन जानने के लिए हिंदुस्तानी मीडिया जो है वो देखना पड़ रहा था। बहरहाल आज आखिरकार, जिसे कहते हैं देर आए दुरुस्त आयद, लेकिन जब कई दफ़ा चीज़ें इतनी देर आयद तो फिर दुरुस्त कहाँ से आयद, क्योंकि उसके अंदर से मीडिया की दुनिया में तो वक्त ही होता है। अब यही व्लॉग अगर मैं 2 दिन के बाद करूँ तो आप इस व्लॉग को क्यों सुनेंगे, क्योंकि जो काम की बात इन्फॉर्मेशन है वक्त के ऊपर, वो अगर आपको नहीं मिली तो उसके बाद बेवक्त का राग जो है उसे कोई नहीं सुनता। तो माजरत के साथ ये आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस थोड़ा सा, चलें बेवक्त तो नहीं कह सकता, लेकिन लेट राग था। तो ये जो लेट राग है इसको कम ही लोग सुनेंगे, क्योंकि लोग उससे पहले ही अपना या तो जहन बना चुके हैं या इन्फॉर्मेशन जहाँ से उन्हें मिल सकती थी वो ले चुके हैं। और बकौल हुकूमत के हिंदुस्तान ने बहुत सारा इसके अंदर गलत मटेरियल जो फेंका है। तो मैं तो आपको भी कसूरवार समझता हूँ कि जब आपको पता था कि इसमें मिस और डिस इन्फॉर्मेशन चलनी है तो आपने वक्त पर करेक्ट इन्फॉर्मेशन क्यों नहीं दी। और कौन सा इतना अहम और मसरूफ़ काम था आपका कि इतना बड़ा मुल्क की तारीख़ का शायद अपनी तरह का एक अनोखा वाक़या, बल्कि दुनिया की तारीख़ का अनोखा वाक़या, कि 440 पैसेंजर से भरी हुई एक पूरी ट्रेन ही यरगमाल बना ली गई और 4 दिन लगे आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस करने में, हजूरे वाला। आखिरकार बहरहाल आज उन्होंने बैठकर वज़ीर आला बलूचिस्तान को साथ बिठाकर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तो सबसे पहले तो लेट्स बिगिन विद एक चीज़ के, चलें 4 दिन बाद ही और बहुत सारा नुकसान करने के बाद ही डीजी आईएसपीआर ने अपनी गलती की निशानदेही की, खुद से माने तो नहीं, वो गलती की निशानदेही की और प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आप कहेंगे ये कैसे, वो कैसे मान गए कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करना गलत था। देखिए, अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस करना ना करना गलत था, अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करना गलत नहीं था तो वो आज क्यों करते, क्योंकि अब तो मामले को ख़त्म हुए 4 दिन हो गए, जो इन्फॉर्मेशन आनी थी आ चुकी, जैसी तैसी लोगों ने अपना ओपिनियन बना लिया, चीज़ें आगे चल पड़ी। तो इसका मतलब कि जो उन पर क्रिटिसिज्म हो रहा था, जो पाकिस्तान का मीडिया कह रहा था और प्रो इस्टेब्लिशमेंट लोग कह रहे थे, आखिरकार उन्हें एहसास हुआ कि मैंने गलत किया, मेरे ऑफिस ने वैसे परफॉर्म नहीं किया जैसे करना चाहिए था। तो उन्होंने अपनी गलती की दुरुस्तगी करने के लिए आज आखिरकार प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तो मैं ये कहूँगा कि ठीक है, आपका ओपिनियन है, आप उन्हें ये माने या ना माने कि उन्होंने गलती की दुरुस्तगी की या नहीं, लेकिन कम अज़ कम उन्होंने आज कोशिश की जो कोताही उनकी तरफ से हुई उसे मेकअप करने की। तो पहली तो लेट्स बिगिन विद, और अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करना ही अच्छी स्ट्रेटजी थी तो फिर तो अभी भी नहीं करनी चाहिए थी, जाहिर है। तो इसका मतलब वो मान गए कि उनकी कोताही थी, इसीलिए उन्होंने अब इसको फिक्स किया है। अब उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें उन्होंने मालूमात दी, मालूमात वही थी। मालूमात अब ये पता चली कि 26, पहले 21 थे, अब पता चला कि 26 लोग जो हैं वो शहीद हुए हैं, हमारे लोग, जिसमें पैसेंजर्स भी हैं, हमारी लॉ इन्फोर्समेंट के लोग भी हैं, और दहशतगर्दों का भी नंबर शायद थोड़ा बहुत चेंज हुआ है, और उनकी हलाकतों का बताया, और थोड़ी बहुत उन्होंने ऑपरेशन के बारे। लेकिन ये उन्होंने बिल्कुल नहीं बताया कि ये सिक्योरिटी में कोताही किसकी है, ये जो सैकड़ों के अंदर दहशतगर्द इकट्ठे हुए, ये कहाँ हुए, कैसे हुए, और ये किसकी जिम्मेदारी थी इनको टाइम के ऊपर टैप करना, इस इन्फॉर्मेशन को किसने नहीं की। और बल्कि एक सहाफ़ी ने जब सवाल किया कि क्या ये कोताही नहीं, तो उन्होंने एक बहुत ही, उसे ये भी पता चलता है कि मीडिया भी एक आर्ट है। कल ही नईम बुखारी साहब ने उनको बताने की कोशिश की थी, एक तो प्रोपेगेंडा एक साइंस है, वो उन्होंने कहा, उसके साथ साथ ये एक आर्ट है। आपने बहुत ही शॉर्टेस्ट टाइम में सवाल लेके वापस जवाब देना होता है, जिसमें मंतक भी हो, इस्तदलाल भी हो, दलील भी हो, और लॉजिक भी हो, और कॉमन सेंस भी हो।
اب صحافی سوال کر رہی ہیں کہ کیا یہ انٹیلیجنس فیلئر نہیں کہ اتنی بڑی آپ کے خلاف دہشت گردی ہو گئی اور پتہ نہیں چلا اس سے پہلے؟ تو آگے سے ان کو جواب کیا دے رہے ہیں؟ ان کو کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں آپ صحافی ہیں، آپ بھی تمام لیڈز پہ کام نہیں کر سکتی ہیں، آپ کو بہت ساری لیڈز آتی ہوں گی لیکن آپ ان پہ کام نہیں کر سکتی ہوں گی، پورے پاکستان کی سٹوریز کے اوپر آپ کام نہیں کر سکتی۔ ڈی جی صاحب آئی تھنک یو آر مچ مور انٹیلیجنٹ دین دس، لائک یہ جواب تو آپ کے لانس نائک کو بھی نہیں دینا چاہیے معذرت کے ساتھ۔ وہ ایک انڈیویجول سے آپ بات کر رہے ہیں، وہ آگے ادارہ نہیں بیٹھا ہوا۔ اگر آپ ایک بڑے اخبار سے یہ بات کریں تو وہ بڑا اخبار کہے گا کہ ہاں ہم اپنی لیڈز کے اوپر کام کرتے ہیں اور ہم ساری سٹوریز پر کام کرتے ہیں، ہمارے پاس 7 لاکھ کی فوج ہے۔ ہماری انٹیلیجنس ایجنسی یہ نہیں کہہ سکتی کہ لیڈ ملی تھی اور اس پر کام نہیں کیا۔ اور خصوصی طور پر اب ترین صاحب غالباً صحافی ہیں، انہوں نے اب سیاست پی کے کو انٹرویو دیتے ہوئے یہ بتا دیا ہے کہ جعفر ایکسپریس کو 2 دن پہلے سیکیورٹی خدشات کی وجہ سے واپس موڑا گیا تھا۔ جی ہاں، اسے روک لیا گیا تھا پچھلے بلکہ واپس لے گئے تھے اسے ایک اسٹیشن پر کیونکہ سیکیورٹی کے خدشات تھے اور پچھلے کئی مہینوں سے وہاں پر دہشت گردی ہو رہی ہے۔ تو آپ کا ایک صحافی کو یہ کہنا کہ ساری خبریں تو آپ بھی نہیں کر سکتے، اس صحافی کے نیچے 7 لاکھ بندہ دے دیں پھر وہ کر لے گا کچھ نہ کچھ، کافی ساری خبریں وہ کر لیں گے۔ تو یہ جواب تھا نہیں، جواب دیا جا سکتا ہے کہ ہمیں کچھ اور ٹپ ملی تھی یا مس ہو گیا یا اس پر انویسٹیگیشن ہو رہی ہے، لیکن یہ جواب دینا، یہ انالوجی ڈرا کرنا کچھ امپریسو نہیں تھا۔ اچھا خیر آگے چلتے ہیں۔ آج ڈی جی صاحب نے جو نمبرز دیے وہ آپ کے سامنے ہم نے رکھے ہیں۔ اب ان کے جواب میں ہمیں تو چھوڑ دیں، ہمارے بارے میں تو وہ کہتے ہی ہیں باغی، غدار اور پتہ نہیں کیا کچھ، اور ان کے خیال میں ہم نے تنقید ہی کرنی ہے۔ اب ذرا جو بہت ہی پرو اسٹیبلشمنٹ ہے، مطلب جو ایک قسم کا ان سے بات چیت کر کے ہی خبر دیتے ہیں، آپ ذرا ان کی اب جو اس کے اندر استدلال ہے اس کو سن لیں۔ میں جاوید چودھری صاحب کی بات کر رہا ہوں، سنیے وہ ان کی پریس کانفرنس کے جواب میں کس طریقے سے ڈی جی صاحب کی انفارمیشن کو غلط ثابت کر رہے ہیں یا ڈی جی صاحب کو غلط ثابت کر رہے ہیں، سیدھا سیدھا کہہ رہے ہیں کہ ڈی جی صاحب جو ہیں وہ درست انفارمیشن نہیں دے رہے، کوئی دال میں کالا ہے۔ یہ ذرا سنیے جاوید چودھری کیا کہہ رہے ہیں، کیونکہ ہم کہیں گے تو بہت تکلیف ہوگی، سنیے۔ اب دیکھیں جو ڈی جی آئی ایس پی آر کا کلیم تھا، وہ کلیم تھا کہ 440 مسافر تھے اس ٹرین کے اندر، لیکن پرائم منسٹر صاحب نے کل کہا کہ 339 مسافروں کو بچایا گیا۔ اب اگر آپ ان کی تعداد میں سے 339 کو اگر 440 میں سے نکالیں تو 101 بچ جاتے ہیں۔ اب 101 میں سے اگر 21 لوگ شہید ہو گئے ہیں تو 80 لوگ رہ جاتے ہیں۔ اب یہاں پہ ایک بہت بڑا سوال پیدا ہو گیا کہ 80 لوگ کہاں پہ ہیں؟ تو کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ وہ مسنگ ہیں اور ان کو جو دہشت گرد اپنے ساتھ لے گئے۔ اگر کوئی لوگ مسنگ ہے تو وہ ان کا تعلق بھی افواج پاکستان کے ساتھ ہے، جو سپاہی اس وقت تھے اس ٹرین کے اندر، ان کو یرغمال بنا کے وہ پہاڑوں پہ لے گئے۔ وہ واضح طور پر 70 سے 80 کہہ رہے ہیں کہ ہمارے جو سیکیورٹی کے جو ہمارے جوان ہیں یا ہمارے اہلکار ہیں وہ مسنگ ہیں، یا وہ لے گئے ساتھ یا ان کو شہید کر دیا گیا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، میں کہوں گا تو پھر آپ نے کہنا ہے کہ یہ تو بس میرے پہ تنقید برائے تنقید ہے یا ان کا مشن ہی یہاں پر انارکی پھیلانا ہے۔ تو آپ اب سن لیجئے کہ یہ جاوید چودھری صاحب آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ 70 سے 80 لوگ جو ہیں، کیونکہ نمبر مل نہیں رہے، نمبروں کے اندر بہت ساری کنفیوژن ہے۔ آپ نے کامران شاہد صاحب کے پروگرام پر یہ بتایا کہ آپریشن ختم ہو چکا اور اس میں 21 لوگ شہید ہوئے اور کوئی مسافر جو ہے وہ شہید نہیں ہوا ڈیورنگ آپریشن۔ 21 لوگ آپ نے کہا آپریشن سے پہلے شہید ہوئے، ڈیورنگ آپریشن کوئی نقصان نہیں ہوا، اور ان کے 33 جو دہشت گرد تھے وہ ہم نے ہلاک کر دیے۔ یہ پریسائزلی آپ کی سٹیٹمنٹ تھی۔ آج آپ بالکل ہی ڈیفرنٹ بیان دے رہے ہیں۔ آج آپ نے کہا آپریشن کے دوران بھی کچھ لوگ اٹھ کے بھاگے اور ان کو گولیاں لگیں اور وہ شہید ہوئے اور ان کو بھی بیچ میں ایڈ کر دیا گیا ہے۔ تو ظاہر ہے اس وقت بھی آپ زخمی ہونا تو چلے آگے پیچھے ہو سکتی ہے انفارمیشن تھوڑی بہت، لیکن آج اس وقت آپریشن کے بعد آپ نے پریس کانفرنس کی تھی، ظاہر ہے آپ کے پاس حتمی ڈیٹا تھا۔ آج پریس کانفرنس میں آپ بالکل مختلف ڈیٹا دے رہے ہیں یا کچھ مختلف ڈیٹا دے رہے ہیں، تو یہ بھی ایک بڑے کنسرن کی بات ہے کہ اس وقت کی سٹیٹمنٹ میں اور اب کی سٹیٹمنٹ میں فرق کیا ہے۔ پھر ایک اور چیز دیکھنے میں ملی ہے کہ حکومت ہندوستان کا کسی طرح سے نام لیتی ہے، فورن آفس بھی لیتا ہے، ہماری فوج نہیں لیتی آج کل۔ ہندوستان کا نام بس اشاروں کنایوں کے اندر لیا جاتا ہے، اور یہ کیا کوئی امریکہ بہادر یا کسی اور کے ساتھ ہماری انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے؟ یہ میں سمجھنا چاہ رہا ہوں۔ اگر ہوئی ہے، اس میں کوئی نیشنل انٹرسٹ ہے تو اوکے، نیشنل انٹرسٹ میں اگر کوئی فیصلہ کیا گیا ہے تو کوئی مذائقہ نہیں، لیکن کیا یہ نیشنل انٹرسٹ میں ہے کہ ہماری فوجی قیادت کی طرف سے ہندوستان کا نام نہیں لینا، یہ فورن آفس نے یا خواجہ آصف یا کسی اور سے بیان دلوانا ہے؟ ویسے تو ابھی تک خواجہ آصف نے بھی ہندوستان کے بارے میں کوئی بات نہیں کی۔ جب انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے 20 لوگوں کو پاکستان میں آ کر مارا ہے تو خواجہ آصف نے آگے پکوڑوں کے بارے میں ٹویٹ کیا تھا کہ ایک پکوڑے میں کتنا تیل ہوتا ہے۔ لیکن آگے چلتے ہیں، آگے انہوں نے ایک دلیل دی، مین انفارمیشن سے زیادہ آج لیکچر ہی دے رہے تھے وہ قوم کو۔ ایک تو دلیل انہوں نے یہ دی کہ مسنگ پرسنس تو امریکہ اور بھارت میں بھی ہوتے ہیں، تو پاکستان میں مسنگ پرسنس کو اتنی اہمیت کیوں دیتے ہیں آپ لوگ اور بیانیہ لے کر فوج پہ کیوں چڑھ دوڑتے ہیں؟ اب یہ مجھے سمجھ نہیں آئی۔ میں بھی امریکہ کے ساتھ کم از کم 15-20 سال سے امریکہ میں ہی رہتا ہوں یا اسی کے ساتھ منسلک ہوں بہت طرح سے۔ میں نے تو ایسے نہیں سنا کہ کسی بندے کو کوئی بیان دینے پہ چک لیا جائے۔ اگر کوئی چکا جاتا ہے تو عدالت کے اندر اس کو لے کے جایا جاتا ہے، پتہ ہوتا ہے، اس طرح تو کوئی مسنگ نہیں ہوتا۔ تو یہ اس ایگزامپل کی مجھے کوئی سمجھ نہیں آئی۔ اور پھر اپنے ہی لوگوں کو
امریکی شہریوں کے بارے میں تو مجھے ایسا کچھ پتہ نہیں ہے. ہمارے تو اپنے ہی لوگوں کو ایسے اٹھایا جاتا ہے کہ پتہ ہی نہیں لگتا, اگلے دن اس کے گھر والوں کو نہیں پتہ چلتا. پھر لاشیں ملتی ہیں, کتنی امریکہ میں ایسے لاشیں ملتی ہیں لوگوں کی کہ وہ مسنگ ہوتے ہیں, بعد میں ان کی لاشیں ملتی ہیں. یس, ہمارے کچھ جو جغرافک پرابلمس ہیں, ہماری فالٹ لائنس ہیں, میں ہر چیز کا 100% آپ کو قصوروار نہیں ٹھہراتا, لیکن کم از کم یہ بات کو تو اس طرح سے نہ کریں نا. یو نیڈ ٹو بی اسمارٹ ٹو سے دا سیم تھنگ. انالوجی ایک اور آپ نے بہت ہی رف قسم کی استعمال کر دی کہ امریکہ اور وہاں بھی ہوتا ہے. اب لوگ آپ سے سوال پوچھ لیں گے کہ کیا امریکہ میں الیکشن چوری کرتی ہے وہاں کی اسٹیبلشمنٹ یا ٹاپ جرنلز؟ کیا وہ چوروں کو لا کر بٹھاتے ہیں الیکشن پر؟ کیا وہ کسی اپنے سالے محسن نقوی کو لا کر ہوم منسٹر بنا دیتے ہیں؟ کیا امریکہ کے اندر زراعت ان کی کر رہی ہے جو فوج ہے؟ یا یہ سارے کام جو ہیں جو ہم کرتے ہیں, یہ سارے کام امریکہ کے اندر ہو رہے ہیں؟ کیا عدالتوں کے اوپر ایسے قبضہ کرتی ہے وہاں کی جو جرنلز ہیں اور اپنی مرضی کے جج لگواتے ہیں؟ کیا وہاں پر اپوزیشن لیڈر کو مرضی سے جیل میں ڈال دیتے, عدت اور نکاح کے جو کیسز بناتے ہیں؟ تو اب سوال تو پھر آپ سے بہت سارے تھے. اگر آپ نے امریکہ اور بھارت کی اگزامپل دینی ہے تو پھر وہاں سے تو سوالات جو ہیں وہ بہت ہیں کہ ہمارے کیوں صحافی, وکلا, سیاستدان, عام شہری کیوں غائب کر دیے جاتے ہیں, مسنگ بنا دیے جاتے ہیں, مہینوں مسنگ رہتے ہیں. اس کے بعد وہ آتے ہیں اور وہ آ کے پریس کانفرنس کرتے ہیں کہ جی میرا اس پارٹی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. کیا یہ امریکہ میں ہوتا ہے؟ مطلب میں حیران ہوں کہ آپ خود ہی کہتے ہیں آپ اہل مجھے مار والا آپ کا کام ہے, آپ کو یہ اگزامپل دینی ہی نہیں چاہیے. مطلب آپ وائی آر یو آسکنگ فار ٹربل؟ مطلب کہ آپ لوگوں سے اور زیادہ تنقید چاہتے ہیں, آپ لوگوں کے دکھتی ہوئی رگ کے اوپر اور ہاتھ رکھ رہے ہیں کہ وہ آپ کا کمپیریزن کریں کہ وہاں کیا ہوتا ہے اور یہاں کیا ہوتا ہے. اچھا جی, اگلی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے جو بیانات میں تضاد تو ہم نے کہہ دیا. پھر افغانستان کا کردار, بھارتی اثر و رسوخ, افغانستان کی زمین پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے. سرفراز بھگٹی صاحب نے کہا طالبان حکومت کے باوجود بھارت کا افغان اثر و رسوخ بڑھ رہا ہے. تو جناب یہ سفارتکاری کی ناکامی ہے نا. بھارتی جو سیکرٹری خارجہ ہے وہ افغان وزیر خارجہ کے ساتھ UAE کے اندر ملاقات کرتا ہے, مڈل ایسٹ کے اندر ملاقات کرتا ہے, اینڈ اس ٹائم ہم افغانستان کے خلاف بیان ٹھوکتے ہیں. ہمارے خواجہ آصف کہتے ہیں ہم افغانستان کے اندر جا کر حملے کریں گے اور ماریں گے. آپ کریں اگر وہاں دہشت گرد ہیں, بھائی اس کے پبلک بیان آپ کیوں دیتے ہیں؟ آپ یہ افغان طالبان کو جو ہے وہ انسٹیگیٹ کر رہے ہیں کہ جنگ شروع ہو جائے ہماری ان کے ساتھ. آپ اس سے بھی سخت کام کریں, لیکن وہ ایک ہمارا نیبرنگ کنٹری ہے, انہیں اعتماد میں لے کے, جیسے امریکہ ہمیں اعتماد میں لے کے مین آپ لوگوں کی حکومتوں کے اندر ڈرون حملے کرتا تھا اور ہم چپ کر کے کرواتے تھے, ویسے ہی آپ نہیں ان کے ساتھ کوئی ارینجمنٹ کر سکتے کہ آپ خاموشی سے یہ کام کریں اور آپ ایسے بیان نہ ٹھوکیں جس سے آگے ان کو بھی بیان دینا پڑے. اب طالبان نے ان کے اس بیان کو غیر دانشمندانہ اور غیر ذمہ دارانہ قرار دیا ہے, اور کل کو اب وہ ہندوستان کے حق میں کوئی بیان دے دیں گے یا ہندوستان کہہ دے گا کہ افغانستان پر حملہ, ہم پر حملہ تصور ہوگا, یا کوئی بھی وہ ٹریٹی سائن کرنے. تو جس تیزی سے آپ کبھی امریکہ کا اسلحہ ان سے چھین کے واپس امریکہ کو دینے کی باتیں کرتے ہیں, کبھی افغانستان کے اندر گھس کے حملے کرنے کی باتیں کرتے ہیں. حملے آپ نے کرنے یا نہیں, میں وہ اس پر بات نہیں کر رہا. اگر ضرورت ہے تو ضرور ان کے ساتھ بات چیت پہلے کیجیے, سفارتی سطح پر انہیں انگیج کیجیے, اس کے بعد فوجی آپریشن کی ضرورت ہے تو وہ بھی کیجیے, لیکن آپ نے خود ہی انہیں ایک سوورن ملک ڈکلیئر کیا ہوا ہے, اور وہ ہماری اسٹریٹجک ڈیپتھ رہی ہے ساری عمر. اور 40 سال تو اس طرف سے لوگ ادھر جہاد کرنے جاتے تھے, اب آپ الزام لگا رہے ہیں کہ وہ ادھر کو آ رہے ہیں اب لڑائی کرنے کے لیے. تو 40 سال ہم بھی ادھر جاتے رہے جہاد کرنے کے لیے. تو تھوڑا سا ہمیں اس چیز کے اوپر بھی سوچنا چاہیے کہ ہمیں اتنی تیزی کیوں ہے افغان طالبان کو اپنا دشمن بنانے کی, ہم روز کیوں اتنے بیان دے رہے ہیں. پھر خلیجی جو ممالک میں سفارتی اثر کمزور ہو گیا ہے, افغانستان کے ساتھ تعلقات ویسٹ جو ہے وہ خلیجی ممالک کے تھرو اب وہ سیدھا ہی سعودی عربیہ اور دوسرے ملکوں کے تھرو جو ہے وہ افغانستان کے ساتھ ڈیل کرنا شروع ہو گئے, کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ ایک تو ہمارا ریٹ بہت تھا, ریٹ میں کوئی پیسوں میں نہیں کہہ رہا, اوور آل اسٹریٹجک ریٹ ہمارا بہت زیادہ تھا, ہم بہت کرتے تھے, ہم نخرے بہت کرتے تھے, تو انہوں نے ہمیں بیچ میں سے ویسے ہی کاٹ دیا ہے. تو اب سیدھا ہی ہندوستان جو سمجھا جاتا تھا کہ اشرف غنی کی حکومت پرو انڈیا ہے اور اینٹائی پاکستان ہے, طالبان پرو پاکستان ہوں گے اور اینٹائی انڈیا ہوں گے, وہ بھی اب ریورس ہو رہا ہے. جو اینٹائی انڈیا گورنمنٹ سمجھی جاتی تھی طالبان کی, وہ سفارتی تعلقات بڑھا رہے ہیں, وہ تعلقات کے اندر گہرائی لے کر آ رہے ہیں, اور ہم روز بیان دے کر کوشش کر رہے ہیں کہ طالبان کے ساتھ ہمارے معاملات, افغان طالبان کی میں بات کر رہا ہوں, خراب ہوں, اور اس بارڈر سے بھی ہمارے خلاف جو ہیں وہ معاملات خرابی کی طرف جائیں. اچھا جی, شاید وجہ یہ کہ عمران خان کے خلاف بیانیے کو ہوا دینی ہے, ہم نے عمران خان کے خلاف کوئی ایسا ماحول کریٹ کرنا ہے, اور اس چکر میں ہم اپنا یہ جو ویسٹرن بارڈر ہے اس کے اوپر بھی تلے ہوئے ہیں کہ ہم نے کوئی نہ کوئی جنگ شروع کرنی ہے, کوئی نہ کوئی بات چیت کرنی ہے. تو اب وہ جو ہمارا ایک امپیکٹ تھا, امپورٹنس تھی, وہ بھی مائنس ہو گئی, کیونکہ اب مذاکرات بھی وہ عرب کنٹریز کے تھرو ہی کر رہے ہیں. اس کے بعد افغانستان کے جو ہندوستان سے ریلیٹڈ معاملات بھی میں نے آپ کے سامنے رکھے, لیکن ایک چیز کے DG صاحب نے کہا کہ میڈیا نے بہت زیادہ مس انفارمیشن دی. اب نجم سیٹھی کا بیان اس میں بہت امپورٹنٹ ہے. نجم سیٹھی صاحب نے یہ کہا ہے کہ اس طریقے کے ماحول بنا ہوا تھا, ان کا میں بیان آپ کو پڑھ کے بتا دیتا ہوں.
हमारा मीडिया खामोश बैठा रहा और हमें इंडियन इतना बड़ा हादसा हो गया, हमारा मीडिया और हमारा DGI-SPR खामोश बैठा रहा और हमें इंडियन मीडिया से पता चला वहाँ क्या हो रहा है। BBC और इंडियन मीडिया लगातार हमें बताता रहा कि वहाँ पर क्या सिचुएशन है। मौजूदा दौर में ख़बर छुपाना नामुमकिन है। हमारे हाथ पांव फूले हुए थे और इन्हें कोई समझ नहीं आ रही थी कि करना क्या है। सोशल मीडिया में ये मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुके हैं। ये नजम सेठी साहब आपके बारे में कह रहे हैं, नाम भी लिया उन्होंने बयान के अंदर आपका, और आपके बारे में सर कह रहे हैं। ये बड़ी बदकिस्मती है कि इतना बड़ा हादसा हो गया और हमें इंडियन मीडिया को सुनना पड़ा और BBC को देखना पड़ा। ये तो ऐसे लगता है कि हाथ पैर ठंडे हो गए हैं। हुआ क्या है, हुण करिए की ये नजम सेठी साहब आपसे पूछ रहे हैं कि आप अब पूछते फिर रहे हैं, या आपकी बॉडी लैंग्वेज ऐसी है कि हुण करिए की। इससे पहले नुसरत जावेद साहब भी अपने प्रोग्राम में वाज़े तौर पर ये कह चुके हैं कि हमें इंडियन और वहाँ से पता चलता रहा है दूसरे मीडिया से, और वो कहते हैं कि आप हमें कोई तस्वीर ही दे देते, हम दिखा के उसके ऊपर को खबर दे देते। मुझे खबर देंगे तो मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू आगे जाकर दूंगा। तो ये दोनों सहाफ़ी जो हैं ये कोई प्रो इमरान खान सहाफ़ी नहीं है। ये कोई जिन लोगों को आप शैतान कहते हैं, शैतानी मीडिया कहते हैं, जिन लोगों को आप कहते हैं इंतशारी टोला, ये उसमें से नहीं है। ये आपके बड़े करीब हैं। ये दोनों कह रहे हैं कि आपका जो ये सोशल मीडिया मैनेजमेंट या मीडिया मैनेजमेंट या ओवरऑल इस इंसिडेंट के अंदर जो आपकी जिम्मेदारी थी ISPR की, उसमें यू फेल्ड। ये दोनों जर्नलिस्ट कह रहे हैं। इन दोनों के बयानात मैंने आपके सामने रखे हैं। आगे इंडिया ने हुकूमत पाकिस्तान के इन इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया है कि पाकिस्तान में बलोच अलहदगी पसंदों के ज़रिए ट्रेन हाईजैकिंग के ताज़ा वाक़यात ये समेत नस्ली तशद्दुद के वाक़यात में वो मुलव्वस हैं। पढ़ी मैंने इसलिए कि उनकी स्टेटमेंट ऑफिशियल है। तो हिंदुस्तान ने इनकार कर दिया कि हमारा कोई लेना देना, ज़ाहिर है वो करेंगे, उनका है भी लेना देना तो वो करेंगे ही, ज़ाहिर है। दूसरी तरफ जाफ़र एक्सप्रेस हमला, अफ़गानिस्तान की जानब से पाकिस्तानी इल्ज़ामात की तरदीद। पाकिस्तान गैर ज़िम्मेदाराना बयानात की बजाय अपने अंदरूनी मसाइल पर तवज्जो दे। आया जसवाद, मतलब एक तरफ ईस्टर्न बॉर्डर पे तो था ही था ऐसा मामला हमारा हिंदुस्तान के साथ, अब वेस्टर्न बॉर्डर पर भी हमने वैसा ही मामला पूरी कोशिश करके हमने के साथ किया। मुझे यहाँ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।